السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 4، غیر مسلم بھی جنتی۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا غیر مسلم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بغیر جنت حاصل کر سکتا ہے؟ کیا ہم کسی کو اس کے مرنے کے بعد یا زندگی میں کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ تو عام طور پہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر ایک آدمی کو 4 میں سے 3 چیز میں اچھے مارکس ملے، مثال کے طور پہ میں 10 سٹینڈرڈ کے اندر 6 سبجیکٹ میں سے 5 سبجیکٹ میں 100% ملے مجھے، اور ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہوں، ایک سبجیکٹ میں ملتا ہے 5 آؤٹ آف 100، تو کیا میں ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا بھائی صاحب؟ نہیں سر۔ میں 10 سٹینڈرڈ پاس ہوں گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ لیکن مجھے 5 میں سے 100% ملے، نہیں، سب 6 میں پاس ہونا چاہیے۔ 5 میں سے 100 سے 100 ملے تو 6 میں پاس ہونا چاہیے۔ بھلے سب 6 میں 100 میں سے 50 ملے چلیں گا، لیکن 5 میں آپ کو 100 میں سے 100 ملے، ایک میں فیل ہوئے تو 10 سٹینڈرڈ فیل۔ اسی لیے جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سمجھے؟ شرک نہیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ایمان ہونا چاہیے، آپ کے اچھے اخلاق ہونا چاہیے، آپ کو دعویٰ دینا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ آپ بولے ایک انسان اچھے کام کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، چیریٹی دیتا ہے، لیکن شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ، ایشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر مسلمان بولتا ہے اور شرک کرتا ہے پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گا۔ خالی مسلم بولنے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم بولنے کے باوجود اسے شرک نہیں کرنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، اچھے اعمال کرنا ہوگا، دعوت پیش کرنا ہوگا، اور صبر کی دعوت بھی پیش کرنا ہوگا۔ یہ سب ہوں گے تو جنت میں جائیں گا، ورنہ نہیں جائیں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط میں سے ایک شرط شرک نہ کرنا ہے، یعنی ایک الہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک خدا پر ایمان لانا اور شرک نہ کرنا جنت میں جانے کے لیے لازم ہے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ العصر کی روشنی میں کی ہیں۔ اب سنتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کو کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ جنت میں جانے کا انحصار آپ کی یا میری تقسیم پر نہیں ہے۔ جنت کے لیے اللہ نے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ کوئی یہودی اس پر پورا اترے گا ضرور جائے گا، کوئی نصرانی پورا اترے گا ضرور جائے گا، اور کوئی مسلمان پورا نہیں اترے گا تو نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کا قائم کردہ ایک معیار ہے، اور وہ معیار ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب انسانوں سے، اس میں سب سے پہلے اس آیت میں، اور یہ سورہ مائدہ میں دہرائی گئی ہے، سب سے پہلے ان میں ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا یہودی ہے یا نصرانی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبروں کے ذریعے سے جو میں تم سے چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر سچا ایمان لاؤ، میرے ساتھ ملاقات کا یقین رکھو، اور وہاں کامیابی کے لیے اچھا عمل کرو۔ ایک آدمی اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور نیک عمل بھی کرتا ہے، کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے، جنت میں جائے گا؟ تو اس آیت میں جرائم نہیں بیان ہوئے، اس میں اسلام کی مثبت دعوت بیان ہوئی ہے، یعنی اللہ کے مطالبات کیا ہیں۔ بہت سے جرائم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس جرم کا ارتکاب کرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں سے مثال کے طور پر قتل ہے، مثال کے طور پر قرآن مجید نے جو میراث کے حصے بیان کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اس میں بھی یہی کہا ہے، اور بھی کئی جرائم ہیں۔ تو انہی جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ اگر کسی پیغمبر کی دعوت کسی شخص تک پہنچی ہے، کسی پیغمبر کی،
اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ خدا کا سچا پیغمبر ہے اور اس نے محض ضد اور انانیت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، تو اس کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ بھی انہی جرائم میں سے ہے۔ اس جرم کا ارتکاب ہم کریں، مثال کے طور پر حضرت مسیح کو ماننے سے انکار کر دیں، اس جرم کا ارتکاب یہودی کرے کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت پہنچنے کے بعد، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں، انکار کر دیں، تو پھر تو یہ خدا کا انکار ہے۔ تو یہ جرائم یہاں بیان نہیں ہوئے، یہاں اسلام کی مثبت دعوت بیان ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کیا ہے، جنتی بننے کے لیے ان پر پورا اترنا ضروری ہے۔ یہ معیار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو لازمی نہیں کہ صرف ایمان لانے کی وجہ سے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ ہر شخص کو جنت میں جانے کے لیے جنت کے معیار پر ہر طرح سے پورا اترنا پڑے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی کے جنتی ہونے کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اب سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو یہود اور نصارہ ہیں وہ اگر اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر تو وہ سب جنت میں جائیں گے۔ بعض پروفیسر لوگ بہرحال اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مسلم ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو یاد رکھو اس آیت، قرآن کی ایک آیت کو ہمیشہ دوسری آیت سے سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا ایک شان نزول ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگر کوئی یہودی مذہب قبول بھی کرے گا تو وہ 2 نمبر یہودی ہوگا، 1 نمبر وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ بعض عیسائیوں کا بھی نظریہ تھا۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ اسلام کسی کے خاندان کا یا کسی قوم کا مذہب نہیں ہے۔ تو ان الذین آمنوا کا مطلب جو مسلمان ہیں وہ بھی اگر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ بعض لوگ اصطلاحی اعتبار سے مسلم ہوتے ہیں، حقیقی اعتبار سے مسلم نہیں ہوتے۔ تو اگر یہودی بھی ایمان لائے، عیسائی بھی ایمان لائے، جو بھی ایمان لائے گا، کوئی قوم نہیں ہے، یہ نظریات ہیں، یہ عقائد ہیں، جو ان عقائد کو فالو کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب آپ ان عقائد کو فالو کریں گے تو آپ خود بخود کیا بن جائیں گے؟ مثال کے طور پر قرآن کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی توحید پر اور رسالت پر بھی اور آخرت پر بھی، تو جب کوئی یہودی کہے گا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور تمام پیغمبروں کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور آخرت کو مانتا ہوں، تو وہ کلمہ شہادت خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پڑھے گا، تو وہ خود بخود کیا بن جائے گا؟ مسلم۔ پھر وہ یہودی رہے گا نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جن عقائد کی ضرورت ہے اگر آپ انہیں فالو کریں گے تو آپ خود بخود مسلم بن جائیں گے۔ آپ اسلام قبول کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ ایک اللہ، تمام رسولوں اور آخرت پر ایمان لائیں گے تو پھر آپ غیر مسلم نہیں رہ سکتے۔ ان باتوں کا اقرار آپ کو مسلم بنا دے گا اور تب ہی آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہوئے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اب سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو اللہ ہی جانے جی۔ ہماری تو خواہش ہے کہ کوئی بھی انسان دوزخ میں نہ جائے۔ ہم تو ایک بلی کو دوزخ میں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ اگر کوئی شخص موحد ہے، ایک اللہ کا ماننے والا ہے، نبی علیہ السلام کی دعوت اس تک پہنچی نہیں، تو صرف توحید پر ایمان بھی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوا، یہودی یا عیسائی، آپ نے باقاعدہ نام لیا یہودی اور نصرانی، اور وہ مجھ پہ ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ اس تک نبی علیہ السلام کا صحیح تعارف پہنچاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کسی کو کیا گیون سرکمسٹانسز دیے گئے تھے، اس میں بہتر پرفارم کیا کر سکتا تھا۔ باقی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے لوگ پلی لیتے ہیں نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 62، بے شک جو لوگ ایمان لائے یا یہودی ہیں، والنصارى
اور نصارہ یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے. اس سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے. من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے نہ قیامت میں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں، لیکن ایمان برسالت کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں ہو چکا ہے، کیونکہ یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم سب سے پہلے اس نبی کے منکر بن رہے ہو. لیکن ایبسولوٹلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے کہ اگر کسی تک نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، یا اس کا زمانہ نبی علیہ السلام سے پہلے کا ہے اور وہ اپنے وقت کے پیغمبر کو، یا اگر پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص گیون سرکمسٹانسز میں خدا اور آخرت کو مان لے اور اس تک پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا ہو یا ٹیمپرڈ فارم میں، پھر وہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن کی روح سے شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اگر کسی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لیے صرف ایک اللہ پر ایمان لانا ہی کافی ہے. اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ان پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود کسی شخص کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کریں گے. آپ نے ان سب کو سنا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو غیر مسلموں کے متعلق اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے.